السلام علیکم جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم دنیا، اور جو ہماری آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی جو سنتیں ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے جو اندر کی سنتیں ڈسکس کی تھی، اور آج ہم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور جو پہلی سنت ہے فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر 1 مرتبہ اور استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا، اور جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے تو یہ تھوڑا کھینچ کر کہنا ہے، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو سنت ہے، فجر و عصر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور 5 وقتوں میں جب نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ اشراق تک بیٹھیں، اشراق کے انتظار میں اور ذکر الہی میں مشغول رہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صبح و شام اور جو نماز کے بعد کے ذکر ہیں اور ان کے جو فضیلتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نماز صبح و شام ان کا آپ اگر ورد کر لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور 1 مرتبہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور اس کے علاوہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اس کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو فضیلت ہے، جو شخص یعنی کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں 5 نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ حضیرت القدس میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری کریں گے اور اس کی مغفرت کریں گے۔ یہ آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو میں نے دعائیں پڑھی ہیں یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورۃ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کی جو فضیلت ہے، جو شخص اس کو صبح شام پڑھے گا تو صبح سے شام تک، اور شام ٹائم پڑھے گا تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر مر جائے تو شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ سورۃ دوسرا حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ جو ہیں یہ والی۔ اور اس کے علاوہ اس سے اگلی جو ہے جو چاروں قل ہیں، ہر فرض کی نماز پڑھے گا تو اس کی جو فضیلت ہے وہ جو حدیث میں ان کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور حق تعالی شانہ اسے اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھتا ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی صورتیں نہیں ہیں، اور اکثر جو ہیں یہ جادو ٹونے کے لیے بھی بڑا توڑ رکھتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے چاروں قل وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اگرچہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ آیات 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے تو اس کے بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور وہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، خواہ آپ نے یہ جھوٹے سے ہی پڑھیں۔ اور اس سے جو اگلی ہے آیت وہ ہے جی 1 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
یہ پڑھیں گے تو جب صحابہ کرام یہ پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کو دنیا و آخرت کی جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ جادو ٹونے کے جو ہیں اثرات اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو صبح شام اس کو پڑھ لینے سے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ اس کے علاوہ جو ہے 1 مرتبہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار یعنی کہ 5واں کلمہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی جو فضیلت ہے، جو شخص اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا اور شام سے پہلے اگر موت آ جاتی ہے تو جنتی ہوگا، اور اسی طرح اگر شام ٹائم پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے موت آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ جنتی ہوگا۔ اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے وہ ہے جی 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بری کر دیں گے۔ اور 1 مرتبہ اللہم ما اصبح بی من نعمتی او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کہے تو اس کی فضیلت ہے جی رات کو پڑھے تو دن کے تمام اذکار اور اوراد پورے کرنے میں، صبح پڑھے تو دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور شام کو پڑھے تو شام کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو آخری ہے 1 مرتبہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو رات کو پڑھے گا تو دن کے جو اس کے تمام اذکار اور رات میں اگر کمی ہو جائے گی تو وہ پوری کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ اگر صبح پڑھے تو اگر رات کو جو آپ کے ذکر و اذکار ہیں کبھی کمی وارد ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ آپ فجر اور شام کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے دعا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمتی، یہ والی جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں سے جو ما اصبح ہے اس کی شام کو اگر آپ پڑھیں تو جو صبح وہ یعنی کہ اصبح پڑھنا ہے اس کی جگہ آپ امسا پڑھ لیں۔ صبح اور شام کا جو فرق ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس دعا میں اللہم ما اصبح جو پڑھنا ہے یہ صبح ٹائم اصبح اور شام ٹائم امسا پڑھنا ہے آپ نے۔ 1 مرتبہ پھر دعا سن لے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ جو اگر آپ پڑھ لیں گے تو دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اگر رات کو آپ نے دعا پڑھنی ہے تو اللہم ما امسا اس طرح پڑھیں گے تو شام کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اور یہ ہیں جی آج کی سنتیں، اور اس پر خود بھی عمل کیجیے اور دوستوں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیجیے۔ اللہ حافظ۔